نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 59. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اور گھر گرستی یعنی سامان اور آپ کی ضروریات کی چیزیں کیا کیا تھیں، ان کی ڈیٹیلز. آپ کے پاس 9 تلواریں تھیں آپ کی ذاتی ملکیت میں. سب سے پہلی تلوار جو آپ کو اپنے والد کی طرف سے ملی تھی اس کا نام معصور تھا. ایک اور تھی العدب کے نام سے، عین ضاد اور بے. اور سب سے زیادہ جو مشہور تھی وہ ذوالفقار تھی. ذوالفقار نہیں، فا کے اوپر زبر نہیں بلکہ زیر، ذوالفقار. یہ تلوار آپ کو بہت محبوب تھی، یعنی آپ کی پسندیدہ ترین تلواروں میں سے تھی. ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. اس پر جا بجا چاندی چڑھی ہوئی تھی. 7 زرہیں تھیں. زرہ کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کی تاروں سے بنے ہوئے ڈریس کو جو جنگ کے موقع پہ پہنا جاتا ہے. چند ڈھالیں تھیں. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ شیلڈ کو. جن میں سے ایک کا نام فتق تھا، دوسری کا زلوق تھا، اور آپ نے اپنی ایک زرہ جو کسی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی رہن، جس کے عوض آپ نے قرضہ لیا تھا، اس کا نام ذات الفضول تھا. ایک کا نام ذات الوشاح تھا، ایک کا نام السعدیہ تھا، ایک کا نام فدہ تھا. 5 نیزے تھے جن میں سے ایک کا نام المثوى المثنى تھا. 3 لوہے کی چھڑیاں تھیں، حربے جن کو بولتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک اکثر ساتھ رہتی تھی. کبھی اسے خود ہاتھ میں لے کر نکلتے. عید کے موقع پر کبھی کوئی دوسرا آپ کے آگے آگے لے کے چلتا. کبھی بطور سترہ کے سامنے نصب کر کے نماز پڑھتے. 2 خود تھے. خود کہتے ہیں جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے نا، لوہے کی ٹوپی. ایک کا نام الموشح تھا، یہ موشح نہیں ہے، الموشح. اور دوسرے کا نام المسبوغ. 3 جبے تھے جنہیں جنگ کے موقعوں پر زیب تن فرماتے. کہا گیا کہ ان میں سے ایک جبہ باریک سبز کپڑے کا تھا. متعدد یعنی بہت سے زرد یعنی یلو، سیاہ اور سفید جھنڈے تھے. بہت سے جھنڈے بھی تھے آپ کے پاس. اور جو سیاہ جھنڈا تھا اس کا نام عقاب تھا. ایک چھوٹا سا خیمہ بھی تھا جس کا نام کن تھا. کن، اس کو کن نہ پڑے. ایک خمیدہ یعنی تھوڑی ٹیڑھی لاٹھی جریب تھی، یعنی جریب لاٹھی کو کہتے ہیں بیسیکلی، جسے لے کر چلتے تھے. شافٹ کہتے ہیں نا، جسے سہارا لے کے چلتے ہیں. اس پر سہارا دے کر سوار ہوتے تھے اور اونٹ پر سامنے لٹکا لیتے تھے. 2 پیالے تھے. ایک میں چاندی کی زنجیر لگی ہوئی تھی. چاندی کا پیالہ نہیں تھا لیکن زنجیر اس کی چاندی کی تھی. دوسرا شیشے کا تھا. ایک تیل دانی تھی، تیل ڈالنے کا برتن تھا. ایک تھیلی تھی یعنی کٹ، جس میں آئینہ، کنگھا، کینچی اور مسواک رہتی تھی. بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے. چارپائی کے پائے لکڑی کے تھے. ایک بہت بڑا کنڈا تھا جس کا نام غرا تھا. اس میں 4 کنڈے لگے ہوئے تھے جیسے ٹب ہوتا نا، اور 4 آدمی مل کے اٹھاتے تھے. ایک فرش تھا. فرش سے مراد ہم جسے فرش بولتے ہیں وہ نہیں، یعنی بچھانے کی چیز. ایک لکڑی کا برتن تھا جو چارپائی کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا. آپ اس میں رات کو پیشاب کرتے تھے جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے خاص طور پر. ان چیزوں کے علاوہ آپ کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے نہ دیتے تھے. اگر ایک بھی زائد ہوتی، یعنی جیسے ایک بکری اور بچہ دیتی تو آپ ایک اور بکری کو ذبح کر دیتے تھے، یعنی 100 سے اوپر نہیں جانے دیتے تھے. جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے. جنگ بدر میں آپ کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گھنڈی لٹکی ہوئی تھی. حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کے لیے مکہ بھیجا تھا. آپ کی اونٹنی کا نام قصوا تھا. کیا خاص بات پتہ چلی آپ کو؟ کوئی ایک، ہر چیز کا نام رکھا ہوا تھا. چاہے کوئی برتن ہے، چاہے کوئی گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹنی ہے، اونٹ ہے، ہر چیز کا نام تھا. اور آج آپ دیکھیں گے کہ مہذب دنیا نے یہ صفت اپنا لی اور ہم اس کو بھول گئے. بہترین کمیونیکیشن کے لیے بہترین وکیبلری کا ہونا ضروری ہے. اور بہترین وکیبلری کس سے بنتی ہے؟ مختلف چیزوں کے نام معلوم ہونے سے. آپ کو ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ جتنے بھی پودے ہیں اس بلڈنگ میں ان سب کے نام یاد کریں. تو ایک شخص کو بلایا گیا، کچھ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی
تو وہ علم ان پر امانت ہے. 10 لڑکیوں کا گروپ لے کے پوری بلڈنگ کا چکر لگا کے ہر پودے کا نام یاد کرا دیں لوگوں کو. کوئی تو علم نافع میں اضافہ کریں. ہم ہر ایک کو درخت کہہ دیتے ہیں, ہر ایک چیز گھاس ہے, ہمارے نزدیک ہر چیز پودا ہے, کوئی پتہ نہیں ان کے نام کیا ہیں. تو یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا سکھایا تھا؟ پہلا کام علم آدم الاسماء کلھا. ہم اپنے آپ کو زیادہ کلچرڈ, مہذب اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں. ہماری چیزوں کا نام کیا ہے؟ ہم نے مختلف چیزوں کے نام کہاں رکھے ہوئے؟ اکثر لوگوں کو سبزیوں کے بھی پورے نام نہیں آتے, پھلوں کے نام نہیں آتے, دالوں تک کے نام نہیں آتے, اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں ہے, وہ یلو دال ہے, لال دال ہے, کالی دال ہے. لا علمی کوئی فخر کی بات ہے؟ لا علمی تو شرمندگی کی بات ہے. نام کی وجہ سے چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن آسان ہو جاتی ہے, ان کی پہچان آسان ہو جاتی ہے, اور پھر کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے. ہم کسی کو بھیجتے ہیں, جاؤ وہ اندر سے فلاں چیز اٹھا لو, وہ اندر سے گھوم گھام کے آ جاتے. کیا وہ جو فلاں کے اوپر رکھی, وہ جو فلاں کے نیچے رکھی, وہ جو دائیں رکھی, وہ جو بائیں رکھی ہوئی, ایک نام بتا دیں, سب دائیں بائیں چھوڑ دیں, سب ختم. بہت سا ہمارا وقت اسی وجہ سے ضائع ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز کو کیا کہیں. وہ کہتے ہیں دوسری چیزوں کی تو دور کی بات, جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کے نام نہیں پتا. زیادہ بہتر ہے کہ میں امتحان میں ایک ایک سوال اس پہ بھی ڈال دوں. واقعی مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے تھے تو کچھ اسٹوڈنٹس تھے, تو ایسے چھوٹا چھوٹا انٹرویو ہو رہا تھا, تو ان سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کیا کتابیں پڑھی, کوئی اسلام پہ کتابیں پڑھی, تو کہتے تھے ہاں پڑھی. جب ان سے پوچھتے کسی کتاب کا نام بتائیں تو نام ہی نہیں پتا ہوتا تھا, اور اگر نام پتا ہوتا یہ پوچھتے تھے آتھر کیا ہے, تو آتھر کا نام نہیں آتا ہوتا تھا. ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں آتے, اس طرف توجہ ہی نہیں. ہم سمجھتے یہ دنیا داری ہے. یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, اس سے وہ آگے نہیں جا سکتے. زیادہ زیادہ ہم سڑکوں کے نام یا چوکوں کے نام خوب رکھ لیتے ہیں, اور وہ بھی پولیٹیکل, اس میں کسی شہید کے نام پر کچھ ہے اور کسی شہید کے نام پہ کچھ, اور ہر نئی حکومت آتی تو ان کو بھی تبدیل کر دیتی. کسی کو اگر ڈائریکشن دینی ہو, ایڈریس سمجھانا ہو, تو گلیوں کے نام نہیں ہوتے, سڑکوں کے نام نہیں ہوتے, مکانوں پہ نام اور نمبر نہیں ہوتے. یعنی کہیں بھی آپ کو جانا ہو تو آپ کو یہ پوچھیں کہ آپ اپنی اسٹریٹ کا نمبر لکھوا دیں, نہیں وہ ایک چھوٹی سی گلی ہے, نمبر کوئی نہیں ہے اس کا. گھر کا نمبر بتا دیں, دروازے کا رنگ بتا دیتے ہیں, گھر کا نمبر نہیں پتا. خود بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے گھر کا نمبر, یا ہماری گلی, یا ہمارے علاقے, یا ہمارے شہر کا ایڈریس کیا ہے. یعنی کس درجے کی جہالت ہے. ٹیلی فون نمبر نہیں یاد ہوتے, آن کر لے تو آف کرنا بھول جاتے, وہ نہیں طریقہ آتا ہوتا. بچوں کے نام بھی کئی کئی سال تک نہیں رکھتے, منا کاکا ہی رکھ کے تو بہلاتے رہتے ہیں خود کو. تو اس سنت پر آپ کیسے عمل کریں گے؟ اپنے بچوں کو خالہ پھوپھیوں کے نام سکھائیں, نانی نانا دادی دادا تک تو کم از کم نام سکھائیں. یعنی بہت سے لوگوں کو اگر پوچھا جائے نا دادا کا نام کیا ہے, تو وہ ذرا سوچ کے بولیں گے کیا نام ہے. رشتہ داروں کے نام نہیں آتے, بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں آتے. بہن بھائیوں کے بچے آ جائیں تو پوچھتے ہیں اچھا ہاں بیٹا ادھر آ جاؤ, ہاں بیٹا ادھر چلے جاؤ, کام ختم. پوچھتے ہیں کون سا نمبر ہے, ان کو بھی رول نمبر دے دیے. دلچسپی نہیں ہے نا لوگوں میں نام کیسے یاد ہو, کوشش ہی نہیں کرتے کہ تھوڑا یاد رکھیں. اصل میں اپنے حافظے پہ زور دینا ہی نہیں نا, تکلیف جو نہیں اٹھانی کسی کام کے کرنے میں. ہر چیز تکلیف کا مطالبہ کرتی ہے نا, کہ محنت کرو, حق کا جہادی کا. رشتوں کے نام بھی نہیں آتے, سب کزن ہو گئے ہیں, سب آنٹی ہو گئے ہیں, سب انکل ہو گئے. اس کے ہم نے پریکٹس الہدا میں کرائی تھی کہ ایک موقع پر ایک سوال یہ دیا گیا تھا کہ اپنی کلاس کے 20 لوگوں کے نام لکھیں. آپس میں بھی ایک دوسروں کے نام نہیں پوچھتے. اچھا کیوں نہیں پوچھتے, کیوں نہیں جاننا چاہتے دوسرے کے بارے میں؟ اپنے آپ سے اتنا پیار ہے کہ کسی اور کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. ہاں جی درست فرمایا. نام نہیں یاد رہتے, القاب خود ہی بنا کے ان کے وہ یاد رکھتے ہیں. کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں, کسی کو کسی نام سے. جن عربوں کو بدو اور جاہل کہتے ہیں انہیں تو اپنے نسب نامے اور اونٹوں اور گھوڑوں تک کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور وہ پتہ بھی ہوتے تھے, اور اسی سے پکارے جاتے ہیں. حالانکہ گھوڑے دیکھنے میں شکل میں, گدھے دیکھنے میں شکل میں کتنے فرق ہوں گے. آبائی گاؤں یا علاقہ اس کا نام بھی نہیں آتا ہوتا, یعنی آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں نہیں پتا. لائف سیونگ ڈرگز جو لیتے ہیں بعض اوقات لوگ, اس کا بھی نام نہیں آتا. وہ کہیں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں دوائی ختم ہوگی, پوچھے بھی کون سی خرید کے لائے آپ کے لیے, نام نہیں پتا.
وہ پیلی سی گولی. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم انتہائی دیندار لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے دینداری جو ہے بس وہ چند چیزوں تک محدود رکھی ہے. ہم نے دین کی روح کو نہیں پایا، اس کی وسعت کو نہیں دیکھا. ٹیچرز کا نام نہیں پتا ہوتا، ضرورت ہی کیا ہے. کہتے ایک بچہ ان کا کزن بہت بول رہا تھا تو اس نے ان سے کہا اپنی امی ابو کا نام بتا، تو چپ ہو گیا. نہیں پتا، کیونکہ ہم نے خود ہی نہیں سکھایا ان کو. دادی دادا بھی امی ابو ہیں، امی ابو بھی خالہ چچی، جو دوست ماں کی آ جائیں سب آنٹی. آسان ہو گیا. تو ہمیں اس پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے اور اس میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی ہے، اور اس میں اگر تھوڑی مشقت برداشت بھی کرنی پڑے تو اس کو باعث اجر سمجھنا ہے. اپنے گھر میں آپ مختلف چیزوں کے نام یاد کر سکتے ہیں، یعنی یہ تو آپ کی اپنی چوائس پر ہے. ہاں کتے بلی کا نام رکھ ہی لیتے ہیں بھول کے، یعنی اگر کوئی پیٹ وغیرہ ہے تو اس کا پھر بھی پیار سے رکھ لیتے ہیں. چلیے اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.